نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا مروا باللغو مروا كراما وقال تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحدد حدودا فلا تعتدوها وحرم حرمات فلا تنتهكوها أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارا بیٹھنا ایسا ہی ہے جیسا کہ ایک کلاس کے طلباء مدرسوں میں تکرار کرتے ہیں، ریوائز کرتے ہیں، گھنٹے میں جو پڑھا گیا وہ ایک دوسرے کو سناتے ہیں۔ یہ نشست بھی اسی قسم کی ہے، اور اللہ کرے کہ یہ بیٹھنا میرے اور آپ کے عملی تبدیلی کا ذریعہ بن جائے۔ جب آدمی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، اپنی بیماریاں سناتا ہے، آج تک ہم نے نہیں دیکھا کہ کوئی ڈاکٹر کے پاس جا کر دوسروں کی بیماریاں سناتا ہے، بلکہ پریپیئر ہو کر جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب سے 2-4 منٹ میں اپنے پورے دکھ سنانا ہے، نعمتوں کو نہیں سناتا ہے، وہ نعمتوں کے سنانے کی جگہ بھی نہیں ہے۔ گھٹنوں میں درد، سر کا چکرانا، بینائی کی کمزوری، شوگر کا اب نارمل ہونا، اتنا جلدی، اتنا ضروری، اتنا کم وقت میں سنا دیتا ہے۔ آدمی کی ترقی اپنی بیماریوں کے استحضار میں ہے۔ اس زمانے میں بہت توفیق والا ہے وہ بندہ جس کو اپنے عیبوں کا احساس مل جائے۔ عام طور پر لوگ دوسروں کی مکھیاں ہٹانے کی فکر میں رہتے ہیں، اپنے جسم کو لپٹے ہوئے بچھوؤں کا غم نہیں ہوتا ہے۔ جب آدمی دین کی بات سنے، کسی بھی مصلح سے بات کو سنے، پڑھے، یہ رخ ہونا چاہیے کہ آدمی اپنے عیوب کا دھیان کر کے پھر بات کو سنے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دوائی کا نام جاننے سے کسی کی صحت نہیں بنتی ہے، اور سیڑھیوں کی گنتیاں جان لینے سے اوپر کے منزلے پر کوئی پہنچ نہیں جاتا۔ سیڑھیاں چڑھنا پڑتا ہے، چڑھنے کی مشقت اٹھانا پڑتی ہے، دوا کی کڑواہٹ حلق کے نیچے پہنچانا پڑتا ہے۔ عمل میں مجاہدہ ہے، علم عمل کے لیے راستہ ہے، علم منزل نہیں ہے۔ علم کا نافع بننا عمل کے ساتھ ہی جڑا ہوا ہے۔ میں جو چیز اپنے طلباء میں پیدا کرنا چاہتا ہوں، سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ میں وہ بن کر بتلاؤں۔ جب تک آدمی آئیڈیل نہیں بنتا، مثالی نہیں بنتا، اس وقت تک ہر بات بچوں کے لیے تھیوری ہی رہتی ہے، پریکٹیکل نہیں رہتی ہے، عملی نہیں رہتی ہے۔ آدمی اس چیز کی نقل کرتا ہے جو دیکھ رہا ہے، اس چیز کی نقل بہت کم کرتا ہے جس کو وہ سن رہا ہے۔ عملی نمونہ بننا۔ آپ زیادہ جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو کتاب کے بغیر بھیجا ہے، لیکن کوئی کتاب نبی کے بغیر نہیں بھیجا۔ تو محض کتاب استاذ کے بغیر کافی نہیں ہے، استاذ کتاب کے بغیر کافی ہو سکتا ہے اور کافی رہا ہے۔ زمانے میں
فون کے استعمال کے سلسلے میں بالخصوص بات کرنے کے لیے کہا بھی گیا، سوچا بھی جا رہا ہے، ہم سب کی ضرورت بھی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نفع کا ذریعہ ہے۔ آدمی زبانیں سیکھ سکتا ہے، دنیا کی کتابیں حاصل کر سکتا ہے، اہل اللہ سے ربط پیدا کر سکتا ہے، اپنے سبجیکٹ سے متعلق ایڈوانس سے ایڈوانسڈ جنرلز پڑھ سکتا ہے، رسائی حاصل کر سکتا ہے، اپنے سبجیکٹ پر کمانڈ اور بڑے بڑے تھنکر سے، انٹلیکچوئل سے اور فن کے ماہرین سے ربط پیدا کرنا آسان ہے۔ ڈسٹینس ایجوکیشن کا بڑا رواج ہوتا جا رہا ہے ساری دنیا میں، اس کے ذریعے سے دنیا کے دوسرے کونے کے انسان کو پڑھنا، وہاں کے تعلیمی معیار کو حاصل کرنا، اپنے دین سے متعلق معلومات کو حاصل کرنا، یہ سب چیزیں بہت آسان ہو چکی ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے جس کا کوئی آج انکار نہیں کر سکتا ہے، جس کو ہوش و حواس باقی ہے، کہ اثمہما اکبر من نفعہما، کہ اس کے نقصانات ہمارے لیے زیادہ ہو چکے ہیں اس کے اپنے نفع کے مقابلے میں۔ میوزک کا حرام ہونا، میوزک کا روح کے لیے تباہ کن ہونا، میوزک کا نفاق پیدا کرنا، بہت سے لوگ جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بے احتیاطی ہونے لگ جاتی ہے۔ ناپاک تنہائیاں سوء خاتمہ کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں، آدمی اپنی تنہائی پر مرتا ہے، اور یانیت، بے ستری، نفسیات بھی طالب علم کی طرف منتقل ہوتی ہے۔ میرے ذہن میں کیا خیالات گردش کر رہے ہیں، میں کن تمناؤں کے ساتھ رات دن گزارتا ہوں۔ بعض اللہ والوں نے کہا کہ جیسے انسان کے خیالات اتنے پاک ہو جائے کہ اگر اس کو جسم اور اسٹیچیو کی شکل بنے تو خوبصورت انسان کی شکل بنے، اور یانیت، اتنا تقویٰ تو میں نے حاصل نہیں کیا، اتنے بریک تو میرے مضبوط نہیں ہیں، اور موت کے کنویں میں کود گیا، جان لیوا میدان میں کود گیا، پھسلانے والی سڑک پر چلنے لگ گیا، تو سوائے یہ کہ میں اپنی تباہی کو دعوت دوں، گھنٹوں کی نورانیت ضائع ہو جاتی ہے تھوڑی دیر کے گناہ سے۔ تقویٰ زیادہ نیکی کرنے کا نام نہیں ہے، تقویٰ گناہ سے بچنے کا نام ہے۔ ہزاروں نیکیاں آسان ہیں، ایک گناہ کا چھوڑنا مشکل ہے۔ اتق المحارم تکن اعبد الناس۔ فاصلے سمٹ گئے، دنیا کے دوسرے کونے کی خبروں کو جانتا ہوں، اپنے پڑوسی بھائی کی خبر لینا نہیں جانتا، بہت باخبر ہو گیا ملکی حالات سے، لیکن اپنی اولاد کے حالات کو سننے کے لیے مہینوں وقت نہیں ملتا۔ فاصلے سمٹ گئے، نفرتوں کی دیواریں کھڑی ہو گئی، بہنوں سے ملنا، بھائیوں سے ملنا، والدہ کی خدمت، ترس جاتے ہیں ماں باپ کہ بچہ میرے پاس آ کر کچھ دیر بیٹھے۔ صلہ رحمی، رشتوں کے درجات۔ تیرا دوست وہ نہیں ہے جو تصویر میں ساتھ میں کھڑا ہے، تیرا دوست وہ ہے جو مصیبت میں تیرے ساتھ کھڑا ہے۔ سیلفیوں کے چکر ہے، تصویر سازی میں ہے، حقیقت کی تعمیر میں نہیں ہے۔ آدمی رسم سے خوش ہو رہا ہے، تصویر سے خوش ہو رہا ہے۔ حقیقت بنانے، حقیقت حاصل کرنے، اپنی شخصیت کو ڈیولپ کرنے، اپنی پرسنالٹی کو کنسٹرکشن کرنے
کا کوئی رخ نہیں ہے، خود تصویر بناتا ہے، خود دیکھتا ہے، خود خوش ہو جائے، خود ہی خوش ہوتا ہے۔ ضرورت کا جو دین اور فرض ہے، ضرورت کا جتنا دین کا حصہ فرض ہے، اسے نہ سیکھنے کا موقع ہے نہ سکھانے کا موقع ہے۔ لغویات نے ضروریات کا وقت لے لیا، اور بعض کے محرمات نے، حرام چیزوں نے ضروریات کا وقت لے لیا۔ معاشرے کی صورتحال، شوہر چھوڑ سکتی ہوں، فون نہیں چھوڑ سکتی ہوں، ہم رات دن دیکھ رہے ہیں، ہم رات دن دیکھ رہے ہیں۔ ماں اولاد کو چھوڑ سکتی ہے، فون نہیں چھوڑ سکتی ہے۔ بوڑھے باپ کو کھلاتے ہوئے، بوڑھی ماں کو کھلاتے ہوئے جان نکل جاتی ہے، لیکن فون تھوڑی دیر کے لیے ہاتھ سے ہٹ نہیں سکتا ہے۔ قرآن کھولے ہوئے ماں کے جنازے پر بھی توفیق نہیں ملی، لیکن تلاوت کا کوئی معمول نہیں بن سکا، ہر وقت کی دعاؤں کا کوئی خیال نہیں رہتا ہے۔ فضول کلامی، ناجائز تعلقات، غیرت ختم ہو جاتی ہے۔ ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، معاصی کی کثرت سے مردوں میں سے غیرت نکل جاتی ہے۔ خندق کا موقع تھا، ایک صحابی رضی اللہ عنہ نئے نئے نوشہ تھے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں ذرا گھر جا کر آتا ہوں، اور گھر گئے تو دیکھا کہ دلہن دروازے پر کھڑی ہے۔ انہوں نے اپنا نیزہ نکالا اسے قتل کرنے کے لیے، بے قابو ہو گئے تو بڑھنے لگے، تو بیوی نے کہا پہلے اندر تو دیکھیے۔ اندر دیکھا تو سانپ تھا، تو کہا کہ اگر یہ نہ ہوتا تو میں نے آخری قدم اٹھا لیا ہوتا۔ طبیعت کی غیرت۔ کالی چادر اوڑھنے کا نام پردہ نہیں ہے، جذبات کے پردے کا نام پردہ ہے، خیالات کی پاکی کا نام پردہ ہے، اجنبی سے دوری کا نام پردہ ہے، نامحرم سے دوریوں کا باقی رہنا، فاصلوں کا باقی رہنا، یہ پردہ ہے۔ جیسے آج کا کپڑا بتلا رہا ہے کہ آدمی کپڑا پہن کر بھی ننگا ہو سکتا ہے، ویسے ہی آج کے فونوں کی زندگی بتلا رہی ہے کہ عورت برقع پہن کر بھی بے پردہ ہوتی ہے۔ کتنے مردوں تک تصویریں پہنچ گئی، کتنے مردوں تک گفتگو کے موقع ہو گئے، کتنے مردوں تک پہلے ملاقات کے لیے جو مشقت تھی، بات چیت کے لیے جو سفر کرنا پڑتا تھا، وہ سب فاصلے، وہ سب حجابات، وہ سب موانع ختم ہو گئے۔ یہاں بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں ایک تابعی کے حوالے سے نقل کیا، عمر بن میمون ازدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یمن کے علاقے میں حضور کا زمانہ تھا، یہ تابعی تھے، ملاقات کا موقع نہیں ملا، تو وہاں پر ایک بندر نے بندری کے ساتھ اس کو چھوڑ کر کہیں نکل گیا، تو دوسرے بندر نے تعلق قائم کیا، تو جب وہ پہنچا تو پہنچنے کے بعد اسے اندازہ ہوا حیوان ہے، مکلف نہیں ہے، اللہ کے احکام کا مخاطب نہیں ہے۔ بندروں کی بیٹھک ہوئی، وہ کہتے ہیں میں اس مجلس میں تھا جس میں سب بندروں نے مل کر اس مادہ بندر کو رجم کیا ہے، سنسار کیا ہے، پتھر مارا ہے۔ جب ایک نر بندر کی غیرت کا یہ حال ہے تو مرد کی کتنی غیرت ہونی چاہیے۔ مرد کے لباس سے عورت کی صفائی کا مزاج، اور عورت کے لباس سے مرد کی غیرت کا اندازہ ہوتا ہے۔ مرد کے لباس سے اندازہ ہوتا ہے کہ گھر والی کتنی نفاست پسند ہے، اور عورت کے لباس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مرد کتنا غیرت مند ہے۔ فرض نماز، فجر کی نماز
خشوع خضوع سے اس زمانے میں پڑھنے والا ولی ہے۔ فجر کی نماز بشاشت اور خضوع سے پڑھنے والا اس زمانے میں ولی ہے۔ ولایت کا معیار یہ نہیں ہے کہ تہجد کی 8 رکعت پڑھتا ہو، وہ بہت بڑی خوش قسمتی اور اعلیٰ تعلق کی علامت ہے اللہ سے کم وہ بھی ولایت کے ایک مقام پر ہے جس کو اپنی فجر باجماعت خشوع اور خضوع سے نصیب ہو جائے۔ بدگمانیاں، خاندان تباہ ہو گئے، خاندان تباہ ہو گئے۔ پڑوس کے ملک کا واقعہ، لڑکی کے فون پر کال آیا اور اس نے اٹھا کر کہہ دیا کہ میں اجنبی ہوں جس سے آپ بات کرنا چاہتے ہیں، رانگ نمبر ہے۔ اس نے دیکھا کہ خاتون کا نمبر ہے تو بار بار کال کرنے لگا، 1 بار 2 بار 3 بار، اس نے نہیں اٹھایا۔ ساس کے سامنے فون رکھا ہوا تھا، بل بہت بج رہی تھی، اس نے اٹھا لیا، اور جیسے ہی اٹھایا تو وہ دیوانگی کے عالم میں کہنے لگا ہم ملاقات کرنا چاہتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو ساس نے اپنے بچے کو بلایا، دیکھو تمہاری بیوی کا تعلق کہاں پر ہے، اور بیٹے نے اپنے سالوں کو بلایا، لے جاؤ تمہاری بہن کو۔ بھائی نے لے جا کر اپنی بہن کا قتل کر دیا اور جیل کی سلاخوں کے پیچھے دھکیل دیا گیا۔ تنہائی میں سوچنے لگا، وائس ریکارڈ دیکھا، کال ہسٹری دیکھی، تو تب پتہ چلا کہ قصور اس پاکیزہ بہن کا نہیں، بے لگام غصے کا ہے، بدگمانی میں جلد بازی کا ہے، علماء سے دوری کا ہے، قرآن سے محرومی کا ہے، خاندانوں کی تباہی۔ آپ نے سنا ہوگا ایک ملک کے اندر بچوں نے احتجاج کیا، ہمارے ماں باپ کا بہت زیادہ فون کا استعمال کرنا، ہم نظر کرم کو ترس گئے، نظر شفقت کو ترس گئے کہ ہماری ماں ہمیں بھی کچھ وقت دے دے۔ تربیت کا نظام تباہ، ازدواجی زندگی تباہ، دن بھر بھی مرد باہر رہتا ہے، گھر میں پہنچا بیوی بہت کچھ شیئر کرنا چاہتی ہے، دکھڑا سنانا چاہتی ہے، اور یہ صاحب فون پر لگے ہیں۔ اوقات کا کوئی تعین نہیں ہے، زندگی کا کوئی ضبط نہیں ہے، اور عورتیں اس حال میں ہیں کہ شوہر چاہتا ہے کہ کچھ بات کریں اور ان کی نگاہیں فونوں پر گڑی ہیں، بہت زیادہ فلانے کی گفتگو، فلانے کی گفتگو۔ پہلے بھی ناگواریاں ہوتی تھی، پہلے زمانے میں ساس بہو کوئی 100% ایک مزاج کے نہیں ہوتے تھے، لیکن اسے بھول کے خانے میں ڈال دیا جاتا تھا، بچی میکے آنے تک سارے غم بھول جاتی تھی۔ لیکن یہاں پر فون نے ہر ناچاقی کو یاد کے خانے میں ڈال دیا، ناگواری ہو گئی فوراً فون کر دیا۔ اب میرے ماں باپ بھی کوئی تربیت یافتہ نہیں ہے، کوئی بات نہیں بیٹا آ جاؤ دیکھ لیں گے، قانون تو ہمارے ساتھ ہے۔ طبی اعتبار سے اس کی تباہیاں، طبی اعتبار سے اس کی تباہیاں، نظرۃ ثم خطرۃ ثم خطوۃ ثم خطیئۃ۔ ایک عرب شاعر کہتا ہے، نگاہ ناپاک، خیال ناپاک، خیال ناپاک، قدم اڑ گئے، قدم اڑ گئے پھر گناہ ہو گیا۔ ایسا نہیں ہے کہ میں تو مفتی صاحب ہوں، میری بد نظری سے مجھے کچھ نقصان نہیں ہوگا۔ جب پردہ اللہ کے نبی سے معاف نہیں تو مجھ سے کیسے معاف ہے؟ جب اماں جان حضرت عائشہ سے معاف نہیں تو مجھ سے کیسے معاف ہے؟ کیا میں آقا کی بیویوں سے زیادہ دھلی ہوئی ہوں؟ کیا میں وقت کے نبی سے زیادہ پاکیزہ ہوں؟ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ لَعَنَ اللَّهُ النَّاظِرَ وَالْمَنْظُورَ إِلَيْهِ۔ پکی بات ہے، جو پیسے کھلے رکھ رہا ہے وہ چوری کی دعوت دے رہا ہے، جو چہرہ کھلا رکھ رہی ہے وہ بے حیائی کی دعوت دے رہی ہے۔ یہ انسانی فطرت کا اصول ہے، اللہ کی لعنت برستی ہے دیکھنے والوں کی نگاہ ناپاک۔ اس لیے
گناہ میں ایسی کوئی سمجھداری نہیں کہ تھوڑا تھوڑا کر لیا کرو، تھوڑے سے کیا ہوگا۔ یہ یورپ کا کانسیپٹ ہے کہ تھوڑا گناہ، تھوڑا پیو جس سے ایکسیڈنٹ نہ ہو، تو تھوڑا کوئی نہیں پیتا ہے۔ جب پینے کے لیے بیٹھتا ہے تو نفس کو لگام نہیں دیا جا سکتا ہے۔ ایک گناہ کرو سیف انداز میں کرو، لائسنس یافتہ سے کرو، یہ کوئی حد میں رہنے والا نہیں ہے۔ وہ لائسنس یافتہ سے بھی کرے گا، بغیر لائسنس سے بھی کرے گا، مرد سے بھی کرے گا، جانور سے بھی کرے گا، پھر سب کچھ انتہا کو پہنچ جائے گا، پھر بھی اس کی روح کے سکون کا کوئی انتظام نہیں۔ گناہ کو چھوڑ دینا ہی حل ہے، کم کرنا، تھوڑا کرنا، کچھ دن میں کرنا، یہ کوئی حل نہیں۔ جس کی زندگی میں کل ہے اس کو سچی توبہ کی توفیق نہیں ملتی، جس کی زندگی میں آج ہے اسی کو سچی توبہ کی توفیق ملتی ہے۔ کھیلنے والے کھیلنے کے عادی ہو گئے، بچوں کو سنبھالنے کی طاقت نہیں ہے، ٹالرنس نہیں ہے، حلم نہیں ہے، اولاد کو بوجھ سمجھا جاتا ہے، ستانے لگ جائیں تو گیم تھما دیا جاتا ہے۔ وہ مائیں کہاں ہیں، وہ باپ کہاں ہے جو کھلاتے پلاتے سورہ یاسین سنا دیتا، سورہ واقعہ سنا دیتا، جن کی لوریاں سورہ ملک سنا دیتی۔ سونی ہو گئی گودیں، اجڑ گئے گھر، نکاح کے قابل نہ رہے۔ کیوں سڑکوں پر یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ ٹیسٹ ٹیوب بیبی کرا سکتے ہیں؟ کیوں لکھا ہوا ہے؟ بے حیائی نے ماں بننے کے قابل رہنے نہیں دیا، بے حیائی نے باپ بننے کے قابل نے رہنے نہیں دیا۔ اس قدر نقصانات ابل کر آ رہے ہیں۔ حج کی جان نکل گئی، روح نکل گئی، اللہ کے گھر پر پہنچا ہے۔ اللہ کو دکھانے سے زیادہ دنیا کو دکھانے کے لیے پتہ نہیں کون کون سی تصویریں اتارتا ہے۔ حج کی روح جنازے کو کندھا دیا ہے، فون کانوں پر لگا ہے، وہاں پر بھی اسے قبر کی تنہائیاں یاد نہ آ سکی۔ قبرستان میں جنازوں کو نہلاتے ہوئے، قبر کی کھودائی کرتے ہوئے، جنازے کو اتارتے ہوئے، دلوں کی سختی۔ ابعد الناس من اللہ القلب القاسی، سب سے زیادہ دور اللہ تعالیٰ سے سخت دل ہوا کرتا ہے۔ سوچنا چاہیے ہر آدمی کو، کتنی صلاحیتیں لغویات میں لگ رہی ہیں۔ ایک ایک دن میں 80 صفحے لکھ لیتے تھے، ایک ایک دن میں ہزاروں صفحات پڑھ لیتے تھے، 11 پارے پڑھنے والے ہیں، ایک ایک قرآن پڑھنے والے ہیں، 4 ننندوں کی خدمت کرنے والی ہیں، 12 بچوں کا چولہا سنبھالنے والی ہیں۔ میرے وقت کی برکت کہاں چلی گئی؟ جیسے مال میں فضول خرچی آئے تو مال کی برکت ختم ہو جاتی ہے، وقت میں اسراف آ جائے تو وقت کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اب میرا لقمہ بھی ناپاک ہو گیا، کام کا وقت ہے، فون میں لگا ہوں، سوائے نقصان کے میں نے اس کا استعمال درست طریقے پہ نہیں کیا۔ میرے جمعہ کے خطبے میں کیا ترقی ہوئی، میری تحقیقی سطح میں کیا اضافہ ہوا، میرے اپنے سبجیکٹ کے پڑھانے کے اندر میں نے کون سے نئے آتھر یا کون سی نئی یونیورسٹی یا نئے کون سے انسٹیٹیوٹ یا نئے کون سے تجربے کو میں نے سیکھا۔ فن کی ترقی میں کوئی اضافہ نہیں۔ اخذنا اسوأ ما عندهم، ہم نے جو بدترین چیز اس میں تھی وہ لی ہے، جو اس میں بہترین چیز، صلاحیت ساز چیز، مدرس ساز چیز، نفع بخش چیز، جدید نافع والا پہلو، وہ ہم نے نہیں لیا۔ 6 گھنٹے کا وقت میں نے دے کر رکھا ہے، اب وہ 6 گھنٹے کے وقت میں فون پر لگا رہا۔ اب بتائیے، جو آدھا گھنٹہ لگا رہا، 15 منٹ لگے رہے، جسم کی حاضری کے اعتبار سے تو میں نے وہاں پر فنگر پرنٹس دے دیا، تھم مار دیا، لیکن یہ 15 منٹ کی تنخواہ کیا میرے لیے حلال ہوگی؟ ملازم اپنی ملازمت میں خیانت، یہ ڈاکٹر اپنی پریکٹس میں خیانت، مریض کی بات کو سننے کے لیے تیار ہے، فونوں میں پڑا ہے۔
ارے دکھڑا تو سنو، کتنا جانبلب آیا ہے، کتنے وقت کے بعد آیا ہے۔ نہیں، ٹریفک پولیس اپنا کام کرنے کے لیے، نبھانے کے لیے حوادث کی تعداد میں اضافہ ہو گیا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں حضرت حکیم الامت نقل فرماتے ہیں، ایک شخص نے حضرت حسن بصری کو لوٹا قیمتی قسم کا ہدیہ لا کر دیا۔ حضرت نے ایک ہفتہ رکھا، ایک ہفتے کے بعد اسے واپس کر دیا۔ بھائی تیرا ہدیہ نہیں چاہیے مجھے۔ تو اس نے کہا حضرت کیا بات ہو گئی؟ نہیں، میں پہلے تھا تو بہت آزاد تھا، اب نماز میں رہتا ہوں تو دل لوٹے میں رہتا ہے کہ کوئی چوری نہ کر لے۔ تمہارا لوٹا میرے اور اللہ کے درمیان حجاب بن گیا۔ صوفیہ نے کہا کل ما لہاک عن اللہ فہو صنمک، مورتی وہ نہیں ہے جو مجسمے کی باہر بنی ہے، ہر وہ چیز مورتی ہے جو تجھے اللہ سے غافل کر چکی ہے۔ کل ما لہاک عن اللہ فہو صنمک، دل سے نکالنا، بچوں کا نظام بنانا۔ ماں کتاب لیے پڑھ رہی ہے، بچے بھی کتاب لیے پڑھ رہے ہیں، لوگ حیران ہو گئے، فون کا زمانہ ہے، آپ کے بچے کتاب پڑھتے ہیں؟ تو ماں نے کہا کہ اس لیے کہ میں بھی کتاب پڑھتی ہوں۔ انہوں نے مجھے کتاب پڑھتے ہوئے دیکھا تو کتاب پڑھنے میں نقالی کر رہے ہیں۔ بہت وقت آدمی کا بچ جاتا ہے، بہت آخرت کی تیاری ہو سکتی ہے۔ خالد بن معدان رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا، مرنے کے بعد بھی انگلیاں ایسی چل رہی تھی جیسے کہ تسبیح پڑھتے وقت چلتی ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری روح پرواز کر جائے اور ہماری انگلیاں ویسی چلیں جیسے فون پر چلتی ہے، کیونکہ آدمی جیسے جیتا ہے ویسے ہی مرتا ہے، جیسے مرتا ہے ویسے ہی اٹھایا جاتا ہے۔ یہ وسیع تر تباہ کاریاں ہیں، یہ بے شمار قسم کی مہلکات ہیں، نفسیات، سماجیات، جنسیات، تعلیم کا میدان۔ ان اللہ فرض فرائض فلا تضيعوها، اللہ تعالیٰ نے بہت سارے فرض ہماری گردن پر رکھے ہیں، اسے ضائع نہ کرو۔ وحدد حدودا فلا تعتدوها، اللہ نے سرحدیں طے کر دی ہے، اسے پار نہ کر جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کو حرام کر دیا ہے، اس کو توڑ نہ دو، اسے پھلانگ نہ جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو محنت سے پڑھنے، محنت سے پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر قسم کے علمی، عملی، زمینی، آسمانی فتنوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہماری اور ہماری نسلوں کی تربیت آسان فرمائے۔